الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ بات توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، ہم گردوں کو اٹھانے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، مرنے کے بعد سب خبر میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور باز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہے درود شفا۔ اس کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں جسمانی جو بھی بیماریاں ہوں، آنکھوں کا معاملہ ہو، کان کا معاملہ ہو، زبان اور دل کا معاملہ ہو، سارے وجود کا معاملہ ہو، ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے درود شفا میں رکھا ہے۔ ساری بیماری کا علاج، اس لیے اس کا نام ہی درود شفا ہے۔ اور خاص کر کے ہارٹ کی بیماری سے بچنے کے لیے فرمایا گیا اس درود شریف کو روزانہ کثرت سے پڑھیں، اللہ وہ بیماری سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو آنے والا جمعہ بھی نصیب فرما دے، اور آنے والا سال 11ویں 12ویں کا مہینہ بھی مولا صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، اور 5 وقت کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی طاقت و قوت دونوں بھی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ گر اسی میں ہو خامی، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اور یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم سب کو حضور اور آل نبی، اہل بیت اور ولیوں کا چاہنے والا بنا دیا۔ اللہ نے ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں رکھا، سنی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ سنی بنا دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے گزشتہ جمعہ جو آیت پڑھی تھی، پھر اسی کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے اسی کے حوالے سے شان مصطفیٰ، ہمارے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، بڑی عظمت والے ہیں ہمارے آقا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں نا، ان سے کہو فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا۔ بات کو سمجھے؟ اللہ اس قرآن کی اس آیت میں حضور کی شان بتا رہا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر اگر ڈائریکٹ تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تمہاری محبت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر فتبعونی کے تحت حضور کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو میں خود رب ہو کر کہتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا تک جانا بولے تو ڈائریکٹ نہیں، کمپلسری حضور ہونا، اللہ کے نبی ہونا، ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، چاہے وسیلے میں ہو، دعا میں ہو۔ اب سنیے ہمارے نبی کی شان، میں تو قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں، یہ ترجمہ جا کر آپ بھی اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل، تم کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بولتے نا لوگ، یہ ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ ہی کے چاہنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، تم کہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم کہہ دیجئے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کرے، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان سے محبت کروں گا۔ جو نبی کی اطاعت اور ان کی اتباع میں زندگی گزارے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ڈائریکٹ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرنے والوں، میری وحدانیت کا ڈنکا بجانے والوں، پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر تم مجھ تک نہیں آ سکتے ہو۔ جس نے میری معرفت کا پتہ تمہیں دیا ہے، جس نے تمہیں میرا پتہ دیا ہے، جس نے میرے ہونے کی گواہی دی ہے، وہ نبی کا دامن چھوڑ کر تم مجھ تک نہیں آ سکتے ہو۔ اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن مقدس میں کہہ دیا، جو لوگ ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم کہہ دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے، اسی سے مانگتے، اسی سے محبت کریں گے، تو اللہ کہتا فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو میں رب ہو کر کہتا ہوں میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ کے ذہنوں میں بٹا لیجئے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں نمازاں پڑھنا کمال نہیں ہے، پڑھ لے رے، روزے رکھنا کمال نہیں، رکھ لے رے، زکوٰۃ دینا کمال نہیں، دے دے رے، حج کرنا کمال نہیں، کر لے رے، عمرہ تو حساب ہی نہیں کتنے کی کر لے رے، مگر ان اعمال کو بچا لینا ضروری ہے، ان اعمال کو
بچا لینا ضروری ہے. نماز، روزہ، زکات، حج، ہر نیک عمل کو بچا لینا ضروری ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ نماز، روزہ، زکات، حج، ہر نیک عمل کو بچا لینا ضروری. مطلب کیا ہے؟ اگر ایمان گیا حج کرے تو قبول نہیں، ایمان گیا اگر روزے رکھے تو قبول نہیں، اگر ایمان گیا نماز پڑھے تو قبول نہیں، اگر ایمان گیا زکات دیے تو زکات قبول نہیں. اگر آپ کے پاس سے ایمان گیا آپ مسجدیں تعمیر کر لیں تو آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا. اسی طرح ہر نیک عمل کا صلہ ایمان پر منحصر ہے. جس کا ایمان اچھا ہے، جس کا ایمان سلامت ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے، اسی کی نماز قبول ہے، اسی کے روزے قبول ہے، اسی کا حج قبول ہے، اسی کی زکات قبول ہے، اسی کا نیکی کا کام کرنا قبول ہے. اگر ایمان اور عقیدہ دونوں مضبوط ہے تب اللہ عمل قبول کرتا ہے. اگر ایمان اور عقیدہ دونوں بھی نہیں ہے، تم چاہے نماز پڑھ لو، تم چاہے روزے رکھ لو، تم چاہے حج کر لو، تم چاہے عمرہ کر لو، تم چاہے مسجدیں بناؤ، تم چاہے کچھ بھی کر لو، مگر آپ کو جنت نہیں ملے گی. سارے اعمال کا دار و مدار اور ڈپینڈ ایمان پر ہے. کہیں پر ہے؟ ایمان. اب ایمان کسے بولتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو جاننا اور ماننے کا نام ایمان ہے. کیا کرنا؟ جاننا اور ماننے کا نام ایمان ہے. ابو جاہل جانتا تھا مانتا نہیں تھا، ابو لہب جانتا تھا مانتا نہیں تھا، مگر ابو بکر جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ابو بکر جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے، عمر جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے، عثمان جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے، علی جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے، مولا علی شیر خدا جانتے تھے اور مانتے تھے، ابو ہریرہ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، بلال جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، حضرت ابن عباس جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں. پورے صحابہ نبی کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. اب جاننا کیسا ہے، ماننا کیسا ہے؟ اب یہاں سے رستے کھل جائیں گے. آپ کا بھی ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. صحابہ نبی کو جانتے تھے، صحابہ نبی کو مانتے تھے. کیسا مانتے تھے؟ ایسا مانتے تھے اگر میرا نبی چاہے چاند بھی دو ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ صحابہ جانتے بھی اور مانتے تھے. نبی کی شان کے بارے میں صحابہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی ایسے ہیں، وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں، وہ درختوں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، وہ پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، وہ کھجوروں میں ہاتھ رکھ دے، تھوڑے سے کھجور ہو اگر نبی ہاتھ رکھے اللہ اس میں برکت عطا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کو صحابہ جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے. اور صحابہ جو جانتے تھے نبی کو جیسے مانتے تھے، ویسی آج کی 14ویں صدی کا مسلمان سنی بھی نبی کو ویسے ہی جانتا جیسے صحابہ جانتے. جیسے صحابہ مانتے تھے ویسا ہم بھی مانتے ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں صحابہ کیا جانتے تھے؟ ہمارے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو آتی ہے، نبی کے بدن سے پسینہ نکلے تو خوشبو آتی ہے. یہ صحابہ جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے. مگر یہ تبلیغی جماعت جانتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں، مگر جانتے مگر مانتے نہیں. سمجھ لیجیے آپ، جانتے نبی کے بدن کے پسینے میں خوشبو ہے، سب جانتے. ابو لہب جانتا ہے، ابو جہل جانتا ہے، عتبہ جانتا ہے، سارے عرب کے کفار جانتے ہیں. مانتے نہیں تھے، ماننے والے ابو بکر تھے، ماننے والے عمر تھے، ماننے والے صحابہ تھے. اب پتہ یہ چلا کہ میرے نبی نے جو کہا ہے اللہ اکبر، کہ میرے آقا کے جانثار صحابہ ہمارے نبی کو ایسا جانتے تھے اور ایسا مانتے تھے جیسے کہ ہم بھی انہی کے طریقے پہ رہتے ہوئے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں. اب سنیے مشکاۃ شریف کی حدیث جلد اول صفحہ نمبر 30 سطر نمبر 15-16.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ اٹھے پوچھے یا رسول اللہ جنت میں جانے والا جو فرقہ ہے نا اس کی شناخت، اس کی پہچان کیا ہے؟ سنیے غور سے، اللہ کے نبی فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب جنت میں جانے والے ہیں۔ نہیں کھول رہے نا جی منہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے اتنی بڑی خوشخبری سن کر حضور کیا بولے؟ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو ہے انہوں جنت میں جاتے بولے۔ اچھا اب صحابہ کے طریقے پہ کون ہے؟ ہمیں لوگ اچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابہ میں انبیاء چھوڑ کر پورے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں جتنے بھی ولی اوتاد ابدال خطوط قلندر آئیں گے ان سب میں سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کیا بولے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنت میں جائیں گے۔ اب سنیے سرکار مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، پورے صحابہ بیٹھے ہیں، اذان کا وقت ہوا، بلال حبشی چڑھے، اذان بولنے لگے، جیسے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو حضرت بلال نے جیسے نبی کا نام لیا، ابو بکر نے دونوں انگلیاں اٹھائے، اپنے ہونٹوں کو لگائے اور آنکھوں کو لگا کر کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انگوٹھوں کو چوما بوسا لیا۔ اذان مکمل ہوگی، بلال تشریف لائے، میرے آقا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں، کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ابو بکر نے اذان کے دوران کیا کیا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا، جب اذان میں بلال حبشی نے آپ کا نام لیا تو حضرت ابو بکر نے دونوں انگوٹھے اٹھائے، ہونٹوں کو لگا کے آنکھوں کو بوسا دیا، چوما ہے اور پر درود پڑا ہے اور آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد نبی نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں جو میرے خلیل کی طرح، جو ابو بکر کی طرح کرے گا کل قیامت کے دن صفوں میں تلاش کر کے اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کا طریقہ جو طریقہ صحابہ کا ہے وہی طریقے پر آج بھی اہل سنت والجماعت کا سنی انگوٹھا چوم رہا ہے، انگوٹھا چوم رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب صحابہ کے طریقے پر کون ہے؟ سنی ہے۔ انگوٹھا چومنا ابو بکر کا طریقہ ہے، اب ایسے تو آدم علیہ السلام نے بھی چوما ہے، اب وہاں اوپر جانا پڑے گا کیونکہ آدم علیہ السلام کے جب فرشتے طواف کرنے لگے اللہ سے عرض کرنے لگے مولا کیا بات ہے سارے فرشتے میرے اطراف گھوم رہے؟ کہا کہ تیرے نہیں بلکہ تیری پیشانی میں میرا حبیب کا نور ہے، وہ نور محمدی کو دیکھنے آتے ہیں۔ اچھا وہ نور کو ذرا مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ نے اس نور محمدی کو آدم کے دو انگوٹھوں میں رکھا تو آدم نے دیکھتے ہی محمد رسول اللہ کہا اور انگوٹھے چوم لیے، اور یہ انگوٹھا نام محمد پر چومنا یہ باپ کو فالو کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ہمارے اصل باپ آدم ہے اور آدم کی اولاد ہم ہے، جو ہمارے باپ نے کیا ہم وفاداری نبھاتے ہوئے آج بھی انگوٹھا چوم رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا لوگوں، ادھر نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب انگوٹھا چومنے کا طریقہ یہ صحابہ کا ہے، تبلیغ جماعت والے نہیں چومتے، اہل حدیث والے نہیں چومتے، قادیانی نہیں چومتا، شیعہ نہیں چومتا، جماعت اسلامی نہیں چومتا۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا ان کا طریقہ الگ ہے، مگر ہمارا طریقہ صدیق کا ہے، ہمارا طریقہ صدیق کا ہے۔ ابو بکر جانتے ہیں نام محمد میں کتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ نام محمد ایسا نام ہے یہ کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام ایسا ہے کہ بار بار لیتے جاؤ، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، یہ نام محمد ہی ایسا ہے کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ جو نام محمد میں مر جاتا ہے وہ مر کر بھی مرتا نہیں زندہ رہتا ہے، اس لیے کہا گیا محمد کی محبت دین حق کی
शर्त अव्वल है, गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सब कुछ में सब आ गया, नमाजें आ गई, हज आ गया, उम्रा आ गया। अगर रसूल की मोहब्बत में कमी है, तेरी नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के पास बेशुमार फरिश्ते हैं। हमारे नमाजों की जरूरत अल्लाह को नहीं है, मगर अदाए मुस्तफा अल्लाह बंदों से कराता है और करा कर कहता है, बंदे तेरी नमाज से ना मेरी जन्नत चौड़ी होगी, अगर नहीं पढ़ा तो जन्नत घटेगी नहीं। तेरी नमाज तू जब पढ़ता है तो अदाए मुस्तफा की बरकत से हम तेरे गुनाहों को माफ कर देते हैं। और नमाज है अदाए मुस्तफा का नाम नमाज है। हम जो नमाज पढ़ते हैं ये रसूलुल्लाह की अदा का नाम है, ये रसूलुल्लाह का तरीके कार नमाज है। तो गोया कि हमारे साहबा के तरीके पर कौन सी जमात है? अहले सुन्नत बोलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो लोग इज्तिमा कराने के चक्कर में लोगों को घर घर मोहल्ले मोहल्ले में आते, ऑटो की लाइन में आए, होटलों की लाइन में आए, मार्केट की लाइन में आए, तरकारी मार्केट, मटन मार्केट, बड़े छोटे फुरेशियों के पास जाना, लोगों को जाकर दीन के नाम पर उनके चेहरों को दाढ़ी सजाने पर मजबूर करके दिलों से ईमान छीनने की ये तबलीगी जमात और ये अहले हदीस वाले पूरी कोशिश कर रहे। हमारे भोले भाले मुसलमान इनके जाहिरी दाढ़ी, इनकी जाहिरी झुब्बे, इनके जाहिरी अदाओं को देखकर उनकी बातों में फरेबता हो रहे हैं। आइए मैं उनके अकायद क्या है आपके सामने रखूंगा। यहाँ तो रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब जितने जहन्नम में जाने वाले हैं ना, वो कौन है मालूम है? वो काफिरों के बारे में नहीं बोले हुजूर, यहूदियों के बारे में नहीं बोले हुजूर, नसरानी के बारे में नहीं बोले हुजूर, किसके बारे में बोले? ये लोग भी कलमा पढ़ने वाले होंगे, मुसलमान कहेंगे अपने आप को, ऐसे लोग होंगे, इनके दामे फरेब में मत आना, ये लोग वो लोग होंगे। अब आगे आपको हदीसों में बताया जाएगा, मैं तफसील गुफ्तगू करूंगा, फैसला आपको करना है। किसी भी तबलीगी जमात का कोई भी फर्द अगर आपको उनके इज्तिमा की दावत दे तो कभी उनके इज्तिमा में कदम मत रखना, तबलीगी जमात वालों के इज्तिमा में कदम मत रखना, अहले हदीस की सोबत से बचना। इसलिए ये ईमान के लुटेरे हैं, इनके इज्तिमा में ना नाते मुस्तफा होती है, ना अजमत मुस्तफा होती है, ना अहले बैत के मर्तबे बताए जाते हैं, ना गौस ख्वाजा का डंका बजता है, ना वहां तुम्हारे को गौस आजम की शान और करामतों का जिक्र नहीं मिलता, इमाम हुसैन की करामत का जिक्र नहीं मिलता, वहां औलिया की अजमत नहीं बताई जाती है। खुदारा मुसलमानों, जिनका अकीदा ही सही नहीं हो, उनकी सोबत में बैठकर अपने ईमान को बर्बाद मत करो, अपने ईमान को बचाओ, चाहे कितना भी मजमा क्यों ना जमा करे, तुम उन मजमे को देखकर गुमराह मत होना, क्योंकि मजमा यजीद भी जमा कराया था, 22,000 की फौजों को लाकर करबला में ठहरा कर दिया था, मगर हुसैन के पास फौज ही नहीं, लश्कर नहीं था, तादाद कम थी, मगर अल्लाह हुसैन की तरफ था, यजीदियों की तरफ नहीं। पता ये चला जो हुसैनी होते हैं वो तादाद में कम होते हैं मगर हक पर होते हैं, मगर हक पर होते हैं। खुदारा इनकी जमातों में जाने से बचो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो हमें मालूम नहीं है, भोले भाले हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक देवबंद है, उस देवबंद में एक मदरसा है, मदरसा है देवबंद। उस मदरसे से निकली हुई ये जमात तबलीगी जमात है जिसे वहाबियत कहते हैं, और इसके फाउंडेशन रखने वाले 6 से 7 8 आलिम दीन है जो अपने आप को आलिम तो कहते। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उसमें कासिम नानवती है, अशरफ अली थानवी है, अहमद गंगोवी है, इस्माइल दहलवी है, ये सब उनके बड़े बड़े उलमा है। अंग्रेजों ने इनको 1231 हिजरी में खरीदा था, और खरीदा इसलिए था कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों में अफरा तफरी डालने के लिए नबी की शान में बेअदबी कहना, औलिया के मज़ारों पे जाने से रोकना, फातिहा खानी से रोक देना, नबी के इल्म के बारे में, नबी की असमत के बारे में, वो लोग इन बातों से अंग्रेजों से मुत्तफिक हुए, और उनको उस जमाने में अंग्रेजों से पैसा भी आता था। ये भी किताबें हमारे पास मौजूद है, हम यूं ही नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और लोग सुन भी रहे हैं। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं, ईमान को बचाने की जरूरत है,
ہم لوگ کہتے آج یہ معاملہ نہیں ہے، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، مارنے والا اہل حدیث تبلیغ نہیں دیکھتا، ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے۔ غداروں کی لائن الگ ہے، وفاداروں کی لائن الگ ہے۔ اگر اہل سنت کا سنی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، 73 کو کوئی ایک نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا 73 ہو گئے، 72 ادھر جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور جو اہل سنت کا فرقہ ہے، اس میں جو گروپ بندی ہے، ان کو ایک کرو، یہ صاحب میرا گروپ، وہ صاحب میرا گروپ، یہ مولانا وہ میرا گروپ، یہ عالی ندیم میرا گروپ، یہ مشائخ میرا گروپ، یہ جتنے گروپ ہمارے سنی میں ہے، اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ہمیں 72 کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 72 الگ ہو گئے۔ حضور نے کہہ دیا، جب الگ ہو گئے، نبی نے کہہ دیا، تو تم اور میں کون جو 72 کو ایک کر سکے؟ کر سکتے؟ نبی بولے ہو جائیں گے، ہو گئے، اب ان کو ایک نہیں ہے، سو سنیوں میں ایک کرو۔ ہمیں جو بیٹے ہم لوگوں میں اتحاد نہیں ہے، آپ اور ہمارے میں اتحاد نہیں ہے، آپ اور ہمارے میں اتفاق نہیں ہے، ہم لوگوں ایک ہونا، ہمارے اندر اتحاد آنا، ہمارے اندر اتفاق آنا، بات صحیح ہے، محمد ہے تو سب ہے، یہ طے کر لو، ایک ہو جاؤ، ہمارے نبی ہے تو سب ہے۔ اللہ بنایا دنیا ان کے واسطے، اور دنیا ختم بھی ہوگی انہی کے صدقے میں ہوگی، اور قیامت کا میدان ہوگا انہی کے لیے لگایا جائے گا۔ خیر بات آ گئی تو عرض کر دے رہا ہو، اللہ کے نبی نے کہا، جلد اول صفحہ نمبر 30 سطر نمبر 15 16 مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں فرقہ جو جانے والا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی نے کہا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب انگوٹھا چننا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور نبی کے پسینے کو خوشبو کہہ کر ماننا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، حضور کے بال مبارک کی تعظیم کرنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کا عقیدہ اور ایمان کیا تھا؟ ہمارے نبی کا جسم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جب دھوپ میں ٹھہرتے نا، تو دھوپ میں ٹھہرے تو ہمارا تمہارا سایہ گرتا، مگر نبی کا نہیں گرتا۔ یہ تبلیغ جماعت والے نہیں مانتے، مگر سنی مانتے ہیں۔ اب حضور کیا بولے؟ جو صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنت میں جائیں گے، تو ہم ہیں صحابہ کے طریقے، ہم فخر سے بول سکتے ہم ہیں صحابہ کے طریقے کو۔ یہ لوگ کتنے اجتماع کرے تو بھی ان کے اجتماع میں آپ دیکھے ہوں گے، وہاں حضور کی شان نہیں بتاتے، نبی کے پسینے کی خوشبو کا ذکر کریں دے، حضور کے درود تاج کے بارے میں بولیں دے، سرکار کے امامے کے بارے میں بولیں دے، سرکار کے دندان مبارک کے بارے میں بولیں دے۔ ہم بولتے ہو، سنی بولتا ہے، اہل سنت والے ڈنڈے کی چوٹ پر بتائیں گے، کیوں کہ جب میرے نبی کی بیوی سب سے چہیتی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں کپڑے مرمت کر رہی تھی سوئی سے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، سوئی نیچے گر گئی، پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں حضور آئے، جیسے گھر میں قدم رکھے سارا گھر روشن ہوا، حضور مسکرائے تو گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی، جس کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی مسکراتے نا، روتے ہوئے بھی ہنس پڑتے ہیں، سرکار مسکرائے پورا گھر روشن ہوا۔ ام المومنین اماں عائشہ فرماتی ہے کہ گمی ہوئی سے صاف نظر آ رہی تھی، میں اٹھا لی، کہنے لگی آقا آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ اندھیرے گھر میں آئے تو سارا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھیے عائشہ کا عقیدہ ہے، نبی نور ہے، نبی نور ہے۔ عائشہ کہتی ہے آقا آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ آئے سارے گھر میں روشنی آ گئی۔ حضور نے کہا عائشہ کل قیامت کے دن میرے دیدار سے کچھ لوگ محروم ہوں گے، بدبخت ہیں وہ لوگ۔ ام المومنین عائشہ نے کہا آقا آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے، آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے، کون ہے وہ لوگ؟
آقا نے کہا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھیں گے نا وہ قیامت میں میری زیارت سے محروم رہیں گے، میری دیدار سے محروم رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار نصر الاسرار وسید الابرار صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ یہ نبی کے اندھیرے میں قدم رکھنے سے نور آتا، یہ عقیدہ تبلیغ جماعت کا نہیں ہے، اہل سنت کا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ کہنا پڑے گا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، اور آج ہم اگر ہے عائشہ صدیقہ کا جو عقیدہ ہے چہرے رسول کو دیکھ کر کہا آپ نور والے آقا، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، ہمارے نبی نور والے ہیں، نورانی چہرے والے ہیں، بلکہ سراپا نور ہے۔ خود قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ تو ہمارے نبی نور ہے، یہ عقیدہ تبلیغ جماعت والوں کا نہیں ہے، اہل حدیث کا نہیں ہے، سنیوں کا ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کا بھی ہے۔ اور جو صحابہ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی نور بھی ہے، بشر بھی ہے، بشر ہے تو سید البشر ہے، نوری بشر ہے۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ لوہار والی مسجد میں آنے والے سارے سنی مسلمانوں کا بھی ہے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اب اس سے ہمیں کنفرم ہو گیا، حضور بولے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ اب انہوں کہتے ہیں نہیں ہمیں ہے ان کے طریقے پر، ہر جماعت اللہ بول رہا نہیں ہمیں ہے، ہمیں ہے تمہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی تمہیں ہے ہمیں ہے، تو میرے سامنے تمہیں یا رسول اللہ بولو بولو، کیا تچ پوچھو یا رسول اللہ بولنا، تمہیں اجتماع میں بھی بولنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا۔ اگر تم صحیح ہو تو پڑھ کے دکھانا، اگر نہیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے تم الگ ہم الگ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو جا، ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ کی۔ یہ تو ثابت ہو گیا نا بھائی، سمجھو تبلیغی جماعت میں جانے سے پہلے سمجھو، بچوں کو بھیجنے سے پہلے سمجھو، اپنے عقیدے کو بچاؤ، ایمان بچانا عقیدہ بچانا ضروری ہے۔ نمازیں تو پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، عمرہ بھی ہو رہا ہے، ساری عبادتیں ہو رہی ہے، پہلے چیک کر لے ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ اگر ایمان عقیدہ صحیح ہے تو نماز قبول ہے، روزے قبول ہے، حج قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، عبادت قبول ہے، ریاضت قبول ہے، نیکی قبول ہے۔ اگر ایمان اور عقیدے میں تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی۔ ایمان اور عقیدے میں خرابی کب آئے گی؟ اگر یہ سوچنے لگا کہ سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہم یہاں سے بولے تو حضور وہاں سے سنتے کیا، صحابہ پڑھے تھے کیا، صحابہ کرے تھے کیا، یہ حجت الکھیکڑی بن کو حجت میں گیا ایمانی چلے جاتا نہیں جاتا بولیے آپ۔ اگر تھوڑا بھی اگر ڈاؤٹ آیا ہے کہ نہیں کہ وہی اتنے بڑے مولانا امریکہ سے آئے تبلیغ جماعت کے، انہوں نے پڑھ رہے میں کہیں پڑھنا بولا، ارے ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا، ہر ڈریس والا، ہر نمازی جنت میں جانا تھا تو شیطان باہر آنا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ نمازہ انیش پڑھا سو ہے، ہر نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، عاشقوں کے لیے جنت ہے، غلاموں کے لیے جنت ہے، ہر نمازی کے لیے جنت میں آلو نہیں ہے، ہر نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ بار بار بولو سن لیجئے، ہر نمازی کے لیے جنت نہیں، کیونکہ میلاد کے مہینے میں ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا تھا نماز بعد میں میلاد پہلے۔ سن لیجئے، نماز میلاد یعنی نبی پہلے نماز، بولیے جی نبی پہلے نماز، ہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے، نماز بعد میں ہی، پہلے نبی آئے، ہمارے نبی آئے، ہمارے رسول آئے۔ یہ وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تبلیغیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آؤ 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 بولے ہمارے بچے جیت جا رہے، آوارہ پھر رہا کرتے بھیجے کرتے، بھٹک رہا کرتے بھیجے کرتے، آوارہ رہت رہندے بعد میں غوث کا دیوانہ ہے وہ، آج نہیں تو کل غوث کی نظر پڑی تو چور کو ابدال بنائے گا۔
ان کے پاس جا کو ایسے بھی ایمان چلے جاتا. تو کیا سمجھ رہا بیٹے تبلیغ میں بھیجا داڑھی چھوڑا. ارے ایسی داڑھی لے کو کیا کرتے, ایسی نماز لے کر کیا کرتے. جو ایمان چھین لیے, غوث کی محبت چھین لیے, حسن کی محبت چھین لیے, حسین کی محبت چھین لیے, گھر سے جھنڈا نکال لیے, انگوٹھا چومنا چھوڑ دیا. یہ سارے جتنے بھی صحابہ کرے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. انگوٹھا صحابہ نے چوما ہے, نبی کا اکرام صحابہ نے کیا ہے, نبی کی تعظیم صحابہ نے کی ہے, نبی کے بولے مبارک کا ادب صحابہ نے کیا ہے, سرکار کے لعاب دہن کا ادب صحابہ نے کیا ہے, میرا مبارک کا ادب صحابہ نے کیا ہے, پسینے کا ادب صحابہ نے کیا ہے. جو صحابہ کرتے ہیں, جو ایسا کرے گا وہی جماعت جنت میں جائے گی. یہ میرے نبی نے کہا. ہمیں فخر ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہی کر رہی ہے, کوئی اور نہیں کر رہا. ہم ہی تو نبی کی محبت میں نبی کے بالوں کا بھی ادب کرتے ہیں, سرکار کے پسینے مبارک کا بھی ادب کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی اگر چاہے اللہ کی عطا سے مردے بھی زندہ ہو جاتے. یہ تبلیغ والوں کا نہیں ہے, یہ نہیں مردے زندہ کرنے کا کام کسی کا نہیں, صرف اللہ کا ہے, انہوں بولتے ہیں. مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارے نبی کسی کو ٹھوکر بھی نہیں مارے. سرکار ٹھوکر مارے تو کیا ہوتا تھا کہ نہیں معلوم. مگر آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, بات آ گئی تو سنا دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے سرکار پیٹ پہ پتھر باندھے. دل میں خیال آیا چاہ کے گھر میں پوچھیں گے. آئے سیدھا اپنی بیوی کو بولے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ ایک بکری کا بچہ ہے, تھوڑا کھانا بنا سکتے, روٹیاں بن جاتی ہیں. اچھا میں رسول اللہ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں, آپ ایک کام کیجئے, میں بکری کا بچہ ذبح کر دیتا ہوں. ان کے 2 بیٹے تھے حضرت جابر کے. اور جیسے آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کر رہے تھے نا, ایک بیٹا دیکھ لیا, ذبح کر کے آپ گوشت اپنی اہلیہ کو دیے چلے گئے. جا کر حضور کے کان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ, گھر میں کھانا تھوڑا ہے, آپ چند صحابہ کے ساتھ آئیے, کیونکہ میدان میں بہت صحابہ تھے. گھر تشریف لائیے. دعوت دیے, حضور قبول کر لیے. ادھر حضرت جابر کے بیٹے نے جو بکری ذبح کرے سو منظر دیکھا تھا نا, ہاتھ میں چھری لے کر اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے چھت پر چڑھے. بولے بھائی آئیے میں بکری ابا نے کیسا ذبح کی بتاتا ہوں. بھائی کو لٹائے, گلے پہ چھری چلائے, بچہ مر گیا. ایک چیخ مارے, ماں چیخ سن کر اوپر آئی تو دیکھا کہ ایک بیٹے کا انتقال ہوا, خون جا رہا ہے, اشک رواں ہے ماں کی. فوراً بچہ خوف سے جس نے چھری چلایا وہ پیچھے ایسی ماں کے ڈر سے جاتے جاتے چھت سے گر کے وہ بھی انتقال ہوا. ایک وقت میں 2 لاشیں. حضرت جابر کی بیوی اپنے دونوں مرے ہوئے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگا کر ایک کمرے میں لائی, ایک چادر اڑا کر سلا دیتی ہے. پہلے رسول آئیں گے, مہمان نوازی ہوگی, حضور کھانا کھا کے جانے کے بعد ہم اپنے بچوں کو دفن کرنے کا انتظام کریں گے. کتنا بڑا دل ہے, سوچو ذرا, غور کرو. کیا ہمارے گھر میں ایسا واقعہ ہوئے تو ہم برداشت کریں گے؟ آپ کے گھر میں فنکشن چل رہا, اگر بچہ چھت پر سے گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی, پورا فنکشن کا موڈ آف ہو جائے گا. شادی ہو, ولیمہ ہو, کچھ بھی ہو جائے, مگر صحابہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں. حضرت جابر کی بیوی نے سسپینس, کسی کو کچھ بولا نہیں, چھاتی پیٹ کر رو گئی, آنکھوں میں آنسو آئے, پوچھ لیتی ہے, کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے. ادھر صحابہ تیار, سرکار نے اعلان کر دیا, ہو میرے آسمان کے چمکتی ہوئی ہدایت کے ستاروں, چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے, وہاں چلیں گے. 1 نہیں 2 نہیں, پوری جماعت آ رہی ہے. حضرت جابر گھر پہنچے, ان کی اہلیہ نے کہہ دیا کہ اس طرح آپ کے جانے کے بعد دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آپ بھی برداشت کرتے ہیں. فرمانے لگے پہلے رسول آئے, وہ آ کر کھا کر جانے کے بعد, ان کی مہمان نوازی ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کے کفن دفن کا انتظام کر دیں گے. دونوں میاں بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. ادھر سرکار ایک اکیلے نہیں آتے, 4 صحابہ کے ساتھ نہیں آتے, ایک جماعت لے کر آ رہے ہیں. اب حضرت جابر حیران ہو گئے, ایک تو گھر میں 2 لاشیں ہیں, دوسرا کھانا بھی کم ہے, مگر سرکار پورے صحابہ کو لے کر آئے. جا کر اپنی بیوی سے پوچھا, بتائیے سرکار اتنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں, قربان جاؤ جابر کی اہلیہ پر. کہنے لگی گھبراتے کیوں ہو, جب وہ لائے ہیں تو وہی انتظام کر دیں گے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیسا عقیدہ تھا, صحابہ جانتے تھے, صحابیات جانتے تھے, اللہ
سرکار نے کھانا کہاں ہے طلب کیا گیا, کہا مختصر کھانا تھا. سرکار اس ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالے, اللہ اکبر, آئے دستر پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے دستر پہ کھانا لگایا گیا, توجہ چاہتا ہوں, اب دستر پہ کھانا لگنے کے بعد کوئی کھانا شروع نہیں کرتے. حضرت جابر کھڑے ہیں, حضرت جابر کی اہلیہ دیکھ رہی ہے, مدینے کے تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا ہے. نبی سب جانتے ہیں دنیا میں کہاں کیا ہو رہا, یہ بھی رسول جانتے ہیں. خبر میں کیا ہو رہا, یہ بھی نبی جانتے ہیں. حضرت جابر کے گھر میں دستر لگا ہے اور گھر کے اندر 2 بچوں کی لاشیں پڑی ہے اور ماں کے دل میں غموں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے, مگر آنسو نکلتے نہیں, ضبط کر رہی ہے. نبی دیکھ رہے ہیں جابر کے دل کے اندر آنسو نکل رہے ہیں, مگر آنکھوں میں ظاہر نہیں ہوتے, ضبط کر رہے ہیں. رسول دیکھ رہے ہیں, رحمت للعالمین دیکھتے ہیں. فرماتے جابر تیرے بچے کہاں ہیں, جا بچوں کو بلا کر لا, جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا شروع نہیں کریں گے. حضرت جابر گئے, جا کر کہنے لگے کیا کرو, نبی بچوں کو طلب کر رہے ہیں. کہہ دینا رسول اللہ سے ہمارے بچے گہری نیند میں سو گئے. آقا سے کہہ دینا بچے نہیں اٹھیں گے, آقا گہری نیند میں سو گئے ہیں. کہہ دینا اتنا. آ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں آقا میرے بچے سو چکے ہیں, آپ کھا لیجئے. کہا کہ جابر جا تیرے بچوں کو میرے پاس لے کر آ, انہیں جگا دینا. پھر حیران ہو گئے, پھر واپس آتے آقا آپ شروع کر دیجئے. میرے نبی کو چلا لایا. جابر تیرے بچوں سے کہہ دینا محمد بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے کہا اے جابر تمہیں معلوم نہیں نبی تو آ رہا ہے. جیسے جابر پہنچے وہ کمرے میں جہاں بچوں کی مردہ لاشیں چادر لا کر سلائی گئی تھی, کونے میں کھڑے ہو کر بچوں کو پکارتے ہیں اے میرے جگر کے ٹکڑوں تمہیں محمد بلا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم دونوں بچے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں, چادر نکالے مصطفیٰ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں. ارے نام محمد سے مردہ زندہ ہو گئے. پتہ یہ چلا وہ نام اگر دل میں نقش کر لے خدا کی عزت کی قسم وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا. اللہ نام محمد کی برکت سے ہمیں بھی جنت عطا کر دے گا. اب جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہ عقیدہ تبلیغیوں کا نہیں ہے, اہل حدیثوں کا نہیں ہے, 72 فرقوں کا نہیں ہے, اور آپ تو خاص کر کے تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اہل سنت کٹر سنیوں کا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی ہیں, سنی ہیں الحمدللہ. ڈرنا نہیں سنی, کیونکہ نکاح کے وقت پوچھتے نا قاضی صاحب کیا لکھنا, بھائی سنی لکھنا, کیا لکھنا, سنی بولتے ہیں. سب جنے سنی بولتے ہیں. حنفی لکھنا, کیا لکھنا, شافی لکھنا, حنبلی لکھنا, سب رہتا ہے پرچے میں. بولتے حنفی ہے تو حنفی, بس دونوں کو معلوم بھی نہیں رہتا حنفی بولے کیا بولے گا, تو وہ لکھنا انٹری کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہم آج اللہ کا فضل ہے ہمارے نبی نے جو کہا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی. اب یہ طریقہ جو صحابہ کا ہے یہ تبلیغ جماعت میں نہیں, تو پھر کیوں جاتے ان کے اجتماع میں؟ بچوں اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, کچھ سیکھنا ہے. ہر سنڈے ہماری مسجد میں آؤ, ہم سے پوچھو کیا سیکھنا چاہتے ہو, قرآن مجید کیا سیکھنا چاہتے ہو, 5 کلمے, آؤ ہم تیار ہیں آپ کو سکھانے کے لیے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو غداروں کی جماعت میں نہیں وفاداروں کی جماعت میں جاؤ. آج ضرورت ہے, اس لیے ان کے جو بڑے بڑے علماء اکابرین میں سے شمار کیے جاتے ہیں ان کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دو, اس کے بعد فیصلہ آپ کرو. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اشرف علی تھانوی کہتا ہے ہمارے نبی کے علم غیب پر, نبی کو جو علم ہے نا وہ پاگلوں اور جانوروں کو جو دیا گیا نا ویسی علم رسول اللہ کو ہے. نبی کے علم غیب پہ بول رہا ہے, سوچیے آپ, ہمارے نبی کے علم غیب پر جانوروں اور پاگلوں کو جیسا پاگلوں کو اور جانوروں کو علم غیب رہتا ہے ویسا علم ہے. ہمارے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو جی, ہرگز نہیں. میں پہلے بتا دیا ایمان ہے جاننا اور ماننے کا نام ہے. صحابہ جانتے تھے بھی, ابو جہل جانتا تھا مگر, ابو لہب جانتا تھا مگر,
मानता नहीं था, मगर साहबा जानते भी थे, मानते भी थे और जान भी फिदा करते थे। जानते कैसा थे? उनको मालूम था कि हमारे नबी चांद को भी 2 टुकड़े कर सकते। जानते थे साहबा, चांद कैसे 2 टुकड़े करे? सोच लेते परेशानों को ग्रुप बंदी नहीं करे। हुजूर की शान ही वैसी है, चांद को भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, सूरज को भी पलटा सकते हैं। उनका मकाम और मर्तबा ही सबसे आला है। अल्लाह ने हमारे नबी को यह मकाम दिया है और इसी मकाम को घटाने के लिए देवबंदियों से आलिमों को खरीद कर अंग्रेजों ने मुसलमानों में अफरा तफरी डालकर ग्रुप बंदी बनाने के वास्ते पेश कर दिया। वो लोग घर तक आना, लोगों को पकड़ ले जाना, कलमे की आड़ में कलमे सिखाते, सूरज सिखाते, नमाज सिखाते। यही बोलते हो, हुजूर की मोहब्बत सिखाते बोल नहीं बोलते हो, अहले बैत की मोहब्बत सिखाते नहीं बोलते हो, गौस की मोहब्बत नहीं बोलते हो, गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं बोलते, तबलीग जमात वाले नहीं बोलते, गौसे पाक की मोहब्बत तबलीग जमात वाले नहीं बोलते। उनका कहाँ भी इज्तिमा हुआ तो तुम्हें सुनो, अगर मोबाइलों में सुने तो मालूम होता कि वो गौसे पाक की शान नहीं बता सकते, इमाम हुसैन की शान नहीं बता सकते, गरीब नवाज की शान नहीं बताते। खाली नमाज नमाज अल्लाह यही है। नमाज तो सब पढ़ते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं, ईमान और अकीदे को बचाना बहुत बड़ी बात है। ईमान और अकीदा बचने के बाद नमाज पढ़े तो तब नमाज कबूल होती, ईमान, क्योंकि नमाज ईमान वालों पर फर्ज है। अब सुनिए, एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक यहूदी और एक मुसलमान दोनों का झगड़ा हुआ। वो आपस में झगड़ा करके हुजूर के दरबार में पहुंचे, चलो रसूलुल्लाह के पास फैसला वो करेंगे। एक मुसलमान और एक यहूदी दोनों आए। ये मुसलमान जो था ना, बज़ाहिर मुसलमान था मगर अंदर मुनाफिकियत भरी थी उसकी। उन क्या समझा, यहूदी के हक में हुजूर फैसला नहीं करेंगे, मेरे हक में करेंगे समझा। मगर जब सरकार के पास गए, दोनों का मसला सुनने के बाद यहूदी हक पर था तो यहूदी के हक में रसूलुल्लाह फैसला सुना दिए। बात खत्म हो गई ना। अब ये तिल मिलाने लगा, मोहम्मद फैसला गलत करे बोल रहा। क्या बोला? नहीं इन्हों फैसला सही नहीं करे, उमर के पास जाएंगे। बोला सुनिए, हदीस है ये, किसके पास जाएंगे? उमर के पास जाएंगे। हजरत उमर के फारूक के पास आए तो यहूदी बोला चलो भाई, कहाँ जाते, चलो जाएंगे। उमर फारूक के पास आए, आते इसकी उमर फारूक बोले अरे ये मसला तो तुम रसूलुल्लाह के सामने रखना चाहिए, क्योंकि हुजूर के होते हुए उमर कैसा फैसला करेंगे? बोलिए। अब बोले वो तुम तो सरकार के पास रखना चाहिए था। तो काफिर यहूदी बोला अरे उमर, तुम्हारे नबी के पास गए थे, हमें क्या हुआ? फैसला उन्होंने मेरे हक में करे मगर ये नहीं माना, तुम्हारे पास आया। क्या ये बात सही है? क्या हाँ सही है। बोला बैठिए। बोले अंदर गए, तलवार लाए, गर्दन ही छुड़ा दिए। क्या उड़ा दिए? खलास, मुंडी निकल गिर गई उधर। पूरे मदीने में डंका बज गया कि एक मुसलमान का मर्डर कर दिए उमर। पूरे मदीने में मुनाफिक ऐलान कर दिए, मुसलमान को मारे, मुसलमान को मारे, कत्ल कर दिए, कत्ल कर दिए। पूरे मदीने में बात फैल गई, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। उसके बाद महफिल जमी, करें क्या? पूछे उमर तुम क्या एक मुसलमान को कत्ल करे? तो उमर फारूक मुस्कुराए, बोले आका मैंने मुसलमान को नहीं, एक मुनाफिक को मारा है। जो आपके फैसले का इनकार करेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। इधर बात खत्म हो गई, उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आए। 5वां पारा सूरह निसा में है, उसका तर्जुमा यह है कि सुनो, जब तक कि ऐ मुसलमानों तुम अपने आपस के झगड़े में नबी को हाकिम नहीं मानोगे तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो गोया कि कुरान ऐलान कर दिया उमर की तलवार जो उठी है वो मुसलमान पर नहीं मुनाफिक पर उठी है। आज इस तरीके के मुनाफिका बहुत है जो दाढ़ी टोपी रखकर लोगों को नमाज की आड़ में ईमान को लूट रहे हैं। खुदारा इनको पहचानने के लिए पहले भी मैं बता दिया, या रसूल अल्लाह या गौस बोलो, उन्हें खुद वहां से चले जाता जान छोड़वा। ये कट्टर या रसूल अल्लाह वाला दिख रहा है, उन्हें या रसूल अल्लाह हुजूर को हाजिर व नाजिर नहीं मानते। उन्होंने हमारा अकीदा है, हमारे नबी है, हमारे नबी बोलो हमारे नबी है। मैं ईमान बचाने की बात कर रहा हूँ, ईमान बचा लीजिए, हमारे नबी है। अगर आपके पास इस वक्त कोई एक गैर मुस्लिम काफिर आया, बोला इस्लाम में रिसर्च करा भाई बहुत अच्छा मजहब है, मैं कलमा पढ़ना चाह रहा हूँ, तो आप कलमा क्या पढ़ाएंगे?
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے بولتے تھے، بولتے ہے کیا تھے بولے تو مطلب مانک بگڑ گیا، بولے تمہیں بھی مسلمان تھے اب نہیں ہے بولے جیسا، ہے بولے تو نبی ہے۔ اب اگر سامنے والا نہیں نبی ہے بول رہے نا بھائی ثابت کرو بولے تو وہ اللہ والوں کا کام ہے، ثابت کر کے دکھاتے ہو، ہمارا کام تو نہیں ہے۔ مگر میں بات بتا رہا ہوں، ہے بولنا، تھے بولے تو گیا ہے، مگر ان کے یہاں ترجمہ کیا ہے؟ تھے بول کو ہے، ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہے بول کے ہے۔ تو یہ ہمارے نبی آج بھی موجود ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ رہنا اس بات کی دلیل اور گارنٹی ہے، جب تک شامیانہ ہے اس بات کی دلیل ہے حضور ہے۔ چاند و سورج رہنا اس بات کی دلیل ہے حضور ہے، چاند تارے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے حضور ہے۔ درختوں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند تارے بناتا، نہ آدم ہوتے، نہ شیش ہوتے، نہ داؤد ہوتے۔ یہ جو کچھ میں نے بنایا محمد کے صدقے میں بنایا، تو جو کچھ اللہ نے بنایا یہ جب تک موجود ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ بھی موجود ہے اور میرے نبی بھی زندہ اپنی خبر میں موجود ہے۔ ہمارے نبی سب کی سنتے ہیں، اس سے واسطے اعلیٰ حضرت بولے سو ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ہمارے نبی کو حاضر بھی مانتے ہیں، ناظر بھی مانتے ہیں، صحابہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے، تو جو طریقہ صحابہ کا ہے وہی طریقہ اہل سنت کا بھی ہے، یا یوں کہہ دے کہ لوہار واڑی میں جتنے آ رہے ان سب کا بھی طریقہ اہل سنت کے مطابق ہے۔ یہی فرق ہے۔ اب وہ لوگ کئی کو بولیں گے اتنے بڑے باتیں اندر کے ان کے جو عالمہ لکھے سو کتابہ تمہارے سامنے کئی بولیں گے اب تک نہیں بولے نا مولانا جماعت والے کون بھی حضور کے خلاف، کئی کو بولیں گے بولے تو فترہ لٹھرتا، انہوں تو میٹھا لڈو دکھاتے، شہد دکھاتے، زہر چٹاتے، شہد چٹاتے، زہر اندر رکھ کے کھلاتے۔ میں ایک بات بولوں، مسلمان ہے نا نماز کا پکا دیوانہ، نماز روزہ حج بولے تو جان فدا کر دیتا ہے۔ کون تو بھی آپ کو بولا تری اچھی بات بول رہا نا واہ بولتے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، مچھلی کی غذا کیا ہے؟ کیچوا ہے۔ کیا ہے؟ کیچوا۔ مچھلی کی غذا کیچوا ہے۔ مچھلی پکڑنے والے کیا کرتے؟ پہلے نرم ملائم زمین جہاں گیلی رہتی وہاں کھودتے کیچوے نکلتے آٹومیٹک، وہ کیچوے تھیلی میں ڈالنے جا کو کیا کرتے؟ ایک کنڈے میں کیچوے کو چڑھاتے۔ کس کو چڑھاتے؟ کیچوے کو کنڈے میں چڑھاتے، چڑھانے کے بعد وہ سیدھا پانی میں چھوڑ کر بیٹھ جاتے۔ اب ایک مچھلی بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہے، کیچوا اس کی غذا ہے۔ کس کی غذا ہے؟ مچھلی کی۔ وہ دوڑتے ہوئے دبا کر آ گئی، ایک مچھلی وہاں بیٹھی تھی، انہیں کئی بار ایسے کنڈے آ کر اوپر لے کو گئے سو دیکھ لی انہیں، وہ چالاک تھی مچھلی بیٹھی، وہ مچھلی سیدھ آئی تو اسے روکی، نکو جا ماں، نکو جا، ہائے میری غذا ہے نکو جا بولتی، تو لگتا تو میرے سے جل رہی، میری غذا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ کیچوے کے اندر کنڈا ہے، اوپر ایک مونڈا ہے، اٹکی نہ سیدھا لے کچھ جاتا، دیکھ تو تڑپی تو بھی رحم نہیں کرتا، تھیلی میں ڈال لے جاتا، سیدھا گھر جا کر تیرا پیٹ پھاڑ کو مرچی مسالہ بھر کو توے کو تل کو کھاتا۔ یہ مچھلی تجربے والی بول رہی اندر، انہیں ہے ہائے ایسا کیسا ہو سکتا، میرا میرے ساتھ تیرا تیرے ساتھ، بولے تب کیا کریں گے، بولنے کو تھا بولتے۔ اب وہ مچھلی ہے نا میری غذا مگر سننے کو تیار نہیں، اسی طرح وہ جائے گی تو کھائے گی تو اٹکے گی کنڈے میں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت والے، اہل حدیث والے کیا کرے معلوم؟ نماز کا کیچوا، حج کا کیچوا، کیا سب روزے کا کیچوا، زکوٰۃ کا کیچوا، وہ کنڈے میں ٹنگا لے کو مسلمانوں کے محلے میں جا کو نماز روزہ حج بولتے، ہمارا بچہ ارے اچھی بات بول رہے نہیں، ان کو معلوم ہے ان کے اندر ایک کنڈا ہے، اس کا نام ہی تونڈا ہے، معلوم ایسا لوگ بولے یہ تونڈا ہے، تو کٹر غوث کا منڈا ہے، انہوں تیرا عقیدہ بگاڑنے کے لیے آئے ہیں، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ جس طرح وہ مچھلی دھوکے میں آ رہی ہے اسی طرح تم بھی نماز کے چکر میں
10 दिन 20 दिन 40 दिन उनकी जमात में जाकर वापिस आते कि घर में फातिहा नहीं, झंडा नहीं, अंगूठा चूमना नहीं, पूरा बदल गया, पैंट ऊपर चढ़ गया, जुब्बा नीचे आ गया। क्या है बोले नहीं नहीं नहीं, टखनों के ऊपर रहना, बात अपनी जगह करेक्ट है, मगर आज की पहचान तबलीग जमात वालों की क्या है, पैजामा छोटा रहता, जुब्बा बड़ा रहता, ये उनकी पहचान है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे वहां जाको आया तबलीग में, फातिहा से इनकार, अंगूठा चूमता था वो भी गया, नाता सुनता था वो भी गया, सब एक एक आप बताइए उन्होंने क्या करते, हय्या अलस्सलाह से पहले ठहरते नहीं ठहरते? आप सुन्नी लोग ठहरते क्या? बोलिए। अब पहले से तुम्हें तो बचपन छोड़ो, बड़े लोग भी बैठे हैं जिनकी उम्र 80 साल करीब भी है, उनका भी बचपना गुजरा 70 साल पहले भी, कौन भी वक्त से पहले नहीं ठहरते थे, मस्जिद में आते पहले बैठते थे, अकामत जब बोलते तो फौरन हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह पे ठहरते थे। अब क्या हो गया, मस्जिद में आ रहे हैं, अभी इकामत बोले भी नहीं रहते, अभी 2 मिनट 1 सेकंड भी बचे रहते, जब भी ठहरे रहते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है, ये तरीका सहाबा का भी नहीं है, ये तरीका किसी और का भी नहीं है। अब ये ठहरना एडवांस दूसरों का तरीका है, अब जो हय्या अलस्सलाह पे ठहरना ये सहाबा का तरीका है, और उसी तरीके पे अहले सुन्नत वल जमात। ये बात तो समझ में आएगी। अंगूठा हमें पहले से चूम लेते चाह रहे, इनकी सोबत में जाते अंगूठा चूमना छोड़ दिया, क्या रे नहीं जरूरी नहीं है, कहते वो जरूरी नहीं है, ऐसा क्या जरूरी नहीं है? अंगूठा चूमे वाले बनी इसराइल में बख्शे गए जुम्मा बोले हुए, आप देख सकते रायचूर के 36, अगर आप यूट्यूब में हैं तो उसको देखो मारकर, गए जुम्मा में बताया हूँ, बनी इसराइल में अंगूठा चूम लिया नबी के नाम पर, गुनाहगार था मगर जन्नत मिली। अंगूठा आदम अलैहिस्सलाम भी चूमे, अबू बकर भी चूमे, हमें भी चूम लिए तो हमारे सारे परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। ये अलग बात है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, फला नहीं है, वो नहीं है, ये लफड़े में नहीं पड़ना। हुजूर की मोहब्बत में अंगूठा भी चूम सकते, झूम भी सकते। देखो ना, लोग नाच सुन को झूम को पैसे डालते, देखो क्योंकि अल्फाज वैसे रहते, जेब में हाथ जाता, माल भी लुटाते, पैसा भी लुटाते, हत्ता के अल्फाज अच्छे सुनकर बाज औलिया अल्लाह की रूह भी निकल गई महफिलों में, समा में, नातों की मजलिस में। तो गोया ये हर एक के लिए समझ में नहीं आता। ये मामले लेकर छोटी छोटी चीजों को ये नहीं बोलना ये जरूरी क्या, वो जरूरी क्या, अंगूठा चूमना जरूरी क्या, पहले से चुम लेते आया वही चुम लेते चल। ये चुमना तेरी खबर में तेरी आंखें सड़ने से भी बचा लेता। अभी बल्कि फरमाया गया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो अंगूठा चूमने का आदी है, खबर में सबसे पहले उसके जिस्म में आंख सड़ जाती है, मगर अंगूठा अगर चूम रहा है तो उसका दीदा जल्दी नहीं सड़ेगा। अल्लाह मोहम्मद के नाम की बरकत से उसके दीदों की हिफाजत फरमाएगा। इसीलिए तो कहा ना, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खबर से लेकर क़यामत तक हमारे नबी तशरीफ लाने वाले हैं। ये हमारा अकीदा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने ईमान को बचाओ, तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाने से खुद भी बचें और दूसरों को जाने से भी रोकें। अहले हदीस गैर मुखल्लिदों की सोबत में जाने से खुद भी बचें और दूसरों को भी जाने से रोकें। वो लोगों की सोबत में जाने से आदमी बेअदब होता है, गुस्ताखियां करने लगता है, सब चीजों से नफरत करने लगता है। आज के दौर में इनकी सोबत से बचना जरूरी है। अपनी नमाजों की हिफाजत चाहते हो, अपनी इबादत की हिफाजत चाहते हो, तो अपने आप को अहले सुन्नत के उलमा से जोड़ कर रहो, औलिया इकराम के आस्थानों से जुड़ कर रहो। इंशाअल्लाह इन्हीं की मोहब्बत से अल्लाह हमारी थोड़ी नमाजें क्यों ना हो, अल्लाह कबूल करके हमें इनके सदक़े में और नबी के सदक़े में जन्नत अता फरमा देगा। आज जरूरी है अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए तबलीगियों की सोबत से बचो। उनके इज्तिमा के लिए चंदा भी देना, उनके लिए जगह भी देना, उनके लिए लोगों को इकट्ठा करना, सब क़यामत में पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। आपको मालूम है मेरे नबी ने, मेरे रब ने क्या कहा था नबी की जुबान से, ऐ हबीब तुम कह दीजिए जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। या तो वली की बात हो रही है, अब नबी के बारे में अगर कोई गलत सोचे तो फिर मेरा रब उस पर कितना गजबनाक होगा आप अंदाजा लगाए। खुदारा मुसलमानों, आज की सदी में नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना जरूरी है, हज को बचाना जरूरी है, रोजे को बचाना जरूरी है, ज़कात को बचाना जरूरी है।
اللہ نے ہمارے نبی کو اختیارات بھی عطا کر دیا, علم غیب بھی عطا کر دیا. اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ سرکار مسکرائیں تو اندھیرے میں روشنی آ جائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تو درخت چل کر آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی یہ شان ہے. ایک عربی آیا, محمد تم سچے نبی ہے؟ بولے تیرے کو کیا ڈاؤٹ ہے؟ ہاں اگر آپ نبی ہیں تو ایک کام کیجئے, یہ جو جھاڑ ہے نا اسے بلاتے کیا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایسا بولنے کے بعد حضور کیا بولنا, یہ میں کیسا بلا سکتا ہوں صاحب, یہ میرا کام نہیں, ایسا بولنا نا نہیں. بولے مسکرائے. سبحان اللہ. کیا کرے نبی؟ مسکرائے. بولے میں بلائے تو آتا, تو جا کو بول میں بلا رہا ہوں. جھاڑ کو کیا بولے, تو جا کر بول میں بلا رہا ہوں. تو وہ آنے والے مسلمان نہیں تھے, غیر مسلم تھے. جا کو جھاڑ کو بولے یا ایھا الشجر, اے درخت. وہ سامنے جو نبی چہرے نورانی بیٹھے نا, تجھے بلا رہے ہیں. بولتے جھاڑ اندر سے جڑوں کو چیر لیا, آگے ہلا, دائیں ہلا, بائیں ہلا, اوپر آیا, چل لیتے حضور تک آیا. حضور کے قدموں میں گرا, ہر پتے سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فوراً کلمے کی آواز آئی. وہ کافر کہنے لگا اے محمد آپ بھی سچے, آپ کا دین سچا, ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے. پہلے کے لوگ نبی کے پاور اور اختیار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اب کے مسلمان نبی کے اختیار کو انکار کر کے اسلام سے نکل جا رہے ہیں. دیکھیے پہلے کے لوگ نبی کے اختیار کو دیکھیے, معجزے کو دیکھ کر اسلام میں آئے, اور یہ لوگ معجزے کو مانتے نہیں, انکار کر دیتے. نبی کو کیا اختیار ہے, نبی کو کیا اختیار ہے, ایسی باتیں کرنے والا. ان کی صحبت میں, ان کی جماعت میں گئے تو ایمان بچتا کیا؟ بچا لو میرے بھائی, اپنے ایمان کو بچا لو. یہ نہیں بول سکتے بھائی آج حالات خراب ہیں, ایک کرو ایک کرو ایک کرو. کس کو ایک کرتے جی؟ حضور 72 ہوتے, بولے ان کو تمہیں ایک کرتے ہیں, تمہیں کرتے ایک. حضور 72 ہو گئے ادھر جائیں گے, 73 ہونے بعد 72 ادھر جائیں گے, ایک ادھر جائیں گا. اب یہ ایک ادھر جو جانے والا ہے نا, اس میں جو گروپ ہے نا, ان کو ایک کرنا. اہل سنت میں گروپ ہوتے, وہ مولانا کا آدمی کہتے, یہ مولانا کا آدمی, وہ صاحب کا آدمی کہتے, یہ صاحب کا آدمی. یہ گروپ اگر ایک ہو گئے تو پوری دنیا کے تختے کو پلٹا سکتے ہیں. ان کو ایک نہیں کر سکتے صاحب ہمیں, وہ کیونکہ حضور بولے وہ 72 ہو جاتے, وہ جہنم میں جاتے. بولے ان کو ہمیں ایک کرے, بولے تو نبی کے خلاف گئے جیسا ہوا نہیں. وہ 72 ہوتے, بولے ان کو کیسا ایک کرو گے؟ ہے سو اہل سنت میں ایک اگر ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کو مٹا سکے. اللہ نے اہل سنت میں یہ پاور دیا, اور ہمیشہ سنی کو اللہ جو کامیابی دیا میجورٹی کی بنیاد پر نہیں, کوالٹی کی بنیاد پر دیا ہے, کوانٹیٹی کی بنیاد پر نہیں, کوالٹی کی بنیاد پر. کیونکہ ہمیشہ کوانٹیٹی بھی کم رہی مگر کوالٹی اچھی تھی. کربلا میں کم تھے, کامیابی ادھر ملی. بدر میں کم تھے, کامیابی ادھر ملی. احد میں کم تھے, کامیابی ادھر ملی. جنگوں میں جتنے بھی تلاش کرو, جس جنگ میں بھی جا کر چیک کرو, کافر زیادہ تھے, مسلمان کم تھے. اللہ نے مسلمانوں کو ہی کامیابی عطا کی, کیونکہ ان کا عقیدہ بھی مضبوط تھا. ہمیں بھی اپنے عقیدے کو مضبوط بنائے. ہمیشہ آپ یہ چکر میں مت جاؤ, نہیں بولنا صاحب یہ کئی کچھ چھڑ بیٹھ رہے مولانا, بولے ارے نہیں بول رہے, بول کو لوگ گھر گھر تک آ رہے ہیں. ہمارے بچے انگوٹھے چومنے والے چھوڑ دے رہے, سلام پڑھنے والے چھوڑ دے رہی. اب کیسا چپ بڑھتے صاحب؟ اب حال کیا ہو جاتا معلوم, پھر بعد میں یہ ہو جائیں گا ایمان ہمارا بھی چلا جائے گا. کم جب تک زندہ رہے رسول کا ذکر کرتے رہنا, شان مصطفیٰ بتاتے بتاتے مر جانا, ذکر رسول کرتے کرتے مر جانا. اسی میں ہماری بھلائی ہے, یہاں بھی وہاں بھی, دونوں جگہ بھی ہم کامیاب ہوں گے. جس کسی کو کچھ سیکھنا ہے آئیے, ہر سنڈے عقائد اہل سنت پر بہترین بتایا جا رہا ہے. مغرب کی نماز سے عشاء تک آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیے. جن حضرات کو قرآن سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ بہترین انداز سے صحیح مخرج کو ادا کرتے ہوئے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ سب ایک گروپ بنا کر آؤ. انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن کی صحیح تعلیم بھی دیں گے, درس قرآن بھی ہوگا, درس حدیث بھی ہوگی, سورے بھی سکھائے جائیں گے, عقائد اہل سنت بھی آپ کو بتائے جائیں گے. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق